الله فلا مضل له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات آپ بیدار ہوئے اور بیدار ہونے کے بعد آپ نے اپنے خادم کو حکم دیا کہ جاؤ ان حجرے والیوں کو جگا دو. حجرے والیوں سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں دیگر. فرمایا کہ میں نے آج رات آسمان سے فتنوں کو اس طریقے سے برستے دیکھا ہے جیسے بارش کے قطرے گرتے ہیں. ایسے میں نے فتنوں کو اترتے دیکھا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو صحیح بخاری کتاب التہجد میں بھی لائے ہیں اور صحیح بخاری کتاب الفتن میں بھی لائے ہیں. مقصد اس حدیث سے بتانے کا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد یکے بعد دیگرے کئی فتنوں کی خبر دی اور بعض مرتبہ ان کی طرف اشارے دیے ہیں. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد 30 دھوکے باز پیدا ہوں گے. وہ 30 میں سے ہر شخص نبوت کا اعلان کرے گا. یہ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ نہیں آپ نے اس بات کی طرف اشارہ دے دیا کہ آپ کے بعد جو ہے 30 ایسے افراد پیدا ہوں گے قیامت تک کہ جو نبوت کا دعویٰ کریں گے. فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ آپ نے ساتھ ہی وضاحت اس کی دے دی. اچھا آپ دیکھیں جیسے جیسے وقت آگے گزر رہا ہے فتنے بڑھتے جا رہے ہیں. پھر ایسا ہوتا ہے کہ بعض ان میں سے فتنے ایسے ہیں کہ جو تاریخی اعتبار سے جاگے تھے اور اپنی موت مار دیے گئے. جیسے مثال کے طور پہ خوارج کے فتنے کے حوالے سے آپ دیکھیں ہر دور میں مسلمانوں کی خلافت کے خلاف یہ فتنہ اٹھایا گیا اور اس دور کے مسلمانوں نے اس فتنے کو کچل دیا. بظاہر ایسا لگا کہ یہ فتنہ ختم ہو گیا، لیکن پھر جہاں جس اسلامی حکومت میں بھی دوبارہ ان کو اپنے پر پردے پھیلانے کا موقع ملا یہ دوبارہ اٹھ گیا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک فتنہ کھڑا ہوا معتزلہ کا. یہ وہ گروہ تھا کہ جس نے یونانی اور مغربی فلسفے کے آگے گھٹنے ٹیک دیے اور جب وہ ان کی بتائی ہوئی تعبیرات و اعتراضات کے جوابات نہ دے پائے تو انہوں نے اس کو اس طرح قبول کیا کہ انہوں نے دین اسلام کے اقدار کو، اصولیات کو اس سانچے میں ڈالنا شروع کر دیا جو ان کا علم کلام اور ان کے فلسفے تھے. مثال کے طور پہ اللہ کا وجود اگر ان کے ہاں نعوذ باللہ من ذالک مجسم ہے، یعنی کہ اللہ کا کوئی انسانوں کی طرح جسم ہوتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں نا ہندوؤں کے اندر یہ تصور ہے، مصریوں کے اندر یہ تصور ہے، عیسائیوں کے اندر یہ تصور ہے. دنیا میں جتنے مشرک ہوں گے ان میں آپ دیکھیں گے زیادہ تر مشرکین کے ہاں اللہ کے لیے اس طرح کا تصور آپ کو ملے گا کہ وہ اللہ کے لیے تجسیم کے قائل ہیں. اب اگر آپ اس چیز
یعنی کہ وہ ایک فتنہ، ایک اعتراض، ایک بات آپ کی طرف آئی، آپ اس کو جواب نہیں دے سکے، تب آپ نے کیا کرا کہ اسلام کی بعض اصولیات و عقائد و نظریات کو اور معاملات کو آپ نے توڑنا مروڑنا شروع کر دیا، اور آپ نے وہ معنی مفہوم پہنانا شروع کر دیا جو وہ دے رہے تھے۔ یہ اس وقت تک کی بات تھی جب ابھی لوگوں میں عمل سے دوری نہیں آئی تھی، یعنی کہ یہ جن کی ہم بات کر رہے ہیں نا، یہ بھی نمازی تھے، یہ بھی روزے دار تھے، یہ قربانیاں کرتے تھے، یہ جہاد میں شریک ہوتے تھے، ان میں محدثین گزرے ہیں، ان میں فقہا ہیں، ان میں مفسرین ہیں، آپ حیران ہوں۔ لیکن پھر آج کا دور آتا ہے، ہم نے آج سے 1 صدی پہلے، چونکہ ہمارے یہاں اسلام پورے طریقے سے کبھی آیا نہیں، آج تک بھی نہیں آیا، جو لوگ اس بات کے دعوے دار ہیں کہ یہ کیا بات کر دی، ہمارے پاس اسلام پورا نہیں پہنچا، نہیں، ہمارے پاس اسلامی کتابیں سب پہنچ گئی ہیں، ہمارے ہاں معاشرتی، سماجی، دینی، سیاسی، ہمارے استنجا کرنے سے لے کے پوری دنیا پہ حکومت کرنے تک میں دین نہیں آیا، کتابیں، لٹریچر تو سب آ گیا، علم تو سارا ہم تک پہنچا ہے، لیکن وہ علم ہمارے اندر نہیں آیا ہے، تو اس اعتبار سے ہم نہیں کہہ سکتے ہم پر دین آیا۔ تو وہ چونکہ 1-1.5 صدی پہلے بھی ایسا نہیں تھا، اور جب وہ آہستہ آہستہ سامنے آنا شروع ہوا تو ایک ہماری فطری کجی جو ہوتی ہے وہ آڑے آ گئی، مطلب وہ عمل کر لو کہ جو آسان ہے، جو تھوڑا سا مشکل ہے، مشقت آمیز ہے، اس کے لیے کوئی ہیلے نکالو، کوئی بہانے نکالو، اس سے کوئی بھاگنے کے رستے نکالو۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ کسی بھی خرابی کے بھی پیدا ہونے میں ایک وقت لگتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ ایک دن پہلے سوچی گئی اور اگلے دن جو ہے وہ خرابی رونما ہونا شروع ہوئی، ایک ایک کر کے سب نے اس خرابی کو قبول کرنا شروع کر دیا، ایسا نہیں ہوتا، خرابی بھی پوری طریقے سے پھیلنے میں وقت لیتی ہے۔ جب برطانوی حکومت یہاں آئی، برطانوی حکومت کے آنے کے بعد سے آہستہ آہستہ ہمارے اندر سے بنیاد پرستی کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس کا پہلا اعلی کار مرزا قادیانی تھا۔ مرزا قادیانی نے سارا زور اس بات پہ صرف کیا کہ جہاد نہیں کرنا ہے، برطانوی حکومت کے خلاف کسی بھی قسم کی مسلح جد و جہد کرنا حرام ہے، اس نے سارا زور اس بات پہ صرف کیا۔ بلکہ اس کی ایک کتاب ہے تحفہ کیسریہ کے نام سے، اس کے اندر وہ لکھتا ہے کہ میری زندگی کا اب تک حاصل یہ ہے کہ میں نے اپنی جماعت کے لوگوں کو اور اپنے سے متعلقہ لوگوں کو ہمیشہ اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ ہم ملکہ برطانیہ کے وفادار ہیں، اور اس حکومت سے مراد برطانوی حکومت کے خلاف ہم کسی بھی قسم کے مسلح جد و جہد کو حرام سمجھتے ہیں، ناجائز سمجھتے ہیں۔ یہ مرزا نے واضح طور پر اس بات کا اقرار کیا ہے اپنی کتابوں میں۔ نتیجہ یہ ہے کہ اس سے مسلمان 3 گروہوں کے اندر تقسیم ہوئے تھے، ایک جو مرزا کا شکار ہوئے تھے، ابھی تو وہ جو دیگر عقائد و نظریات ہیں اس کے ابھی وہ تو اس سے تو ابھی بحث ہی نہیں ہے، نبوت کا نظریہ یا دیگر وہ ابھی تو اس سے بحث بھی نہیں ہے۔ مطلب آپ دیکھیں نا، آپ جہاد آپ کی ایک بنیاد ہے، ایک بیسک ہے آپ کی، آپ اس کو کھیڑ دیے گئے، آپ 3 حصوں میں تقسیم کر دیے گئے۔ پہلا کہ جو ڈائریکٹ اس کا منکر ہوا، دوسرا کہ جو اس کا اقراری تھا اور اس کے اوپر عامل تھا، اور سید احمد بریلوی جیسے، شاہ اسماعیل شہید جیسے، وہ انگریزوں کے خلاف جو ہے برسر پیکار تھے۔ پھر ان کے بیچ میں ایک تیسرا گروہ تھا جو تذبذب کا شکار ہو چکا تھا، کیونکہ مسئلہ سارا یہ ہے کہ ایک خرابی جو پہلے دن سے ہمارے اندر تھی وہ یہ کہ اس دین کو صرف وظائف کے اعتبار سے پڑھنا ہے، نماز سیکھنی، نماز سیکھ لی، قربانی کرنی، وہ مسائل سیکھ لیے، حج کرنا ہے جب اس کا وقت آیا وہ مسائل سیکھ لیے، نکاح کا وقت آیا تو وہ مسائل سیکھ لیے، طلاق دے کے طلاق کا فتویٰ پوچھنے گئے، نہیں سمجھے کچھ بات کو، باپ مرا تو وراثتی مسائل کا یاد آیا، گھر میں میت ہوئی تو جنازے کے مسائل کی طرف توجہ گئی، ناپاک ہوئے تو غسل اور طہارت کے معاملات سیکھنے بیٹھے، اور سوچیں کہ مردوں کا جب اتنا بیڑا غرق ہوگا تو عورتوں کا شر کیا ہوگا۔
پہلے تو ہمارے ہاں تقلیدی جمود نے عورتوں کو مساجد سے تو پہلے ہی روکا. بچا کچھ جو تھا وہ ہم نے ان کو درسگاہوں کی شکلیں دیکھنے نہیں دی. ایک نسل پوری ہماری برباد ہو گئی. اب ظاہر ہے یہ یاد رکھیں اس بات کو کہ عمل کے لیے بھی دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. ایک آدمی کے اپنے اندر اللہ کی دی ہوئی توفیق, اور دوسرا جب وہ لوگوں کو کرتے دیکھتا ہے تو اس سے ضمیر ملامت کرتا ہے اور آخر وہ عمل کے لیے تیار ہوتا ہے, عمل کرتا ہے, پھر آہستہ آہستہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ اس کو استقامت دے دیتا ہے. ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا تھا لیکن سب نماز پڑھنے شروع ہو جائیں گے, شرم کی وجہ سے وہ نماز پڑھنا شروع کرے گا, 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ با جماعت پڑھے گا, 41ویں دن اسے استقامت مل چکی ہوگی. لیکن مسئلہ سارا یہ ہے, میں نے پڑھا سیکھا نہیں, میں عمل کی طرف آیا نہیں, میں عمل سے بھاگنا چاہتا ہوں. میں جب عمل سے بھاگنا چاہتا ہوں تو سب سے پہلا قدم یہ اٹھاؤں گا کہ میں ایک دیندار عورت سے شادی نہیں کروں گا, جو اگر خدا نہ خواستہ کر لی تو جو بچے پیدا ہوں گے ان بچوں کو میں دینی تربیت تو کسی صورت بھی نہیں دلواؤں گا. جو بات ہے میں نے دینی تربیت نہیں دلواؤں گا. ان میں جو عاقل بالغ قسم کے بچے ہوں گے, جو جن کا دماغ تیز چلتے ہوں گے, ان کو میں عصری علوم کے نام پر بھیجوں گا او لیول اے لیول کی طرف, اور انہیں مغربی تعلیمی سلسلہ ان کا شروع کرواؤں گا. وہ اس انگریزی نظام کے اندر پڑھ کے مغربی تعلیم اور اس لٹریچر اور اس عقائد اور ان نظریات کو پڑھتے پڑھتے جب وہ یونیورسٹی تک جا کر پہنچیں گے تو وہ ملحد ہو چکے ہوں گے. جیسے کہ ہماری یونیورسٹیاں آج کیا پیدا کر کے دے رہی ہیں ہمیں, ملحد, غدار وطن, سازشی طبقہ, دہشت گرد لوگ. ایسے ہی ہے بھائی. ہاں جو پڑھ لکھ گئے ان کو بھی ذہن سازی کے ساتھ کھڑا کیا جاتا ہے کہ تو سائنٹسٹ بن گیا, انجینئر بن گیا, کچھ بھی بن گیا, ملک سے باہر جا. حالانکہ یہ موضوع بہت تفصیل طلب ہے, اللہ توفیق دے گا کسی دن اس کے اوپر بات کریں گے کہ ہم میں سے ایثار کو اٹھا دیا گیا, چھین لیا ایثار کو ہم میں سے. آج مولوی صاحب بھی ایثار بتانے کو تیار نہیں ہے, کیونکہ ڈر ہوتا ہے مولوی صاحب کو. کسی نے پوچھ لیا مولوی صاحب اپنے حصے کا ایثار کب کر رہے ہیں, نہیں سمجھے تو بڑی پریشانی ہو جائے گی ان کو. اچھا میں اشارہ دے دیتا ہوں ایثار سے میری مراد کیا ہے. وہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا 6 سے 8ویں تک کے مختلف اسکولز کی کتابوں میں علیحدہ, کسی کا 6 میں آتا ہے, کسی کا 7ویں میں آتا ہے, کسی کا 8ویں میں آتا ہے سبق یرموک کا واقعہ, جس میں وہ صحابی بھاگتا ہوا ایک زخمی کے پاس جاتا ہے, وہ زخمی پانی پینے سے انکار کر دیتا ہے, کہتا ہے مجھ سے زخمی وہ اسے پانی پلاؤ. وہ بھاگتا ہوا پانی لے کے ادھر جاتا ہے, کہتا ہے مجھے چھوڑو, مجھ سے زخمی وہ اسے پلاؤ. وہ پانی لے کے وہاں پہنچتا ہے تو وہ بیچارہ شہید ہو چکا ہوتا ہے, پلٹ کے آتا ہے یہ شہید ہو چکا ہوتا ہے, پلٹ کے پہلے والے کے پاس جاتا ہے وہ شہید ہو چکا ہوتا ہے. جس نظریے اور عقیدے کے تحت پہلے والے نے دوسرے اور دوسرے والے نے تیسرے کی طرف بھیجا تھا, اسے ایثار کہتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ابھی موضوع نہیں ہے ہمارا. ایثار ہم میں سے اٹھا لیا گیا. اب جب ایثار ہم میں سے اٹھا لیا گیا تو سیدھی سی بات ہے کہ ہمارے ہاں جو طبقہ عصری علوم کو پڑھنے کے بعد جو سامنے آ رہا ہے وہ انتہائی میٹیریلسٹک قسم کا, مادہ پرست ٹائپ کا طبقہ ہے, جس کے لیے اس کی مادہ پرستی کو بقا جبھی مل سکتی ہے کہ وہ ملحد ہو جائے, اور وہ ہو جاتا ہے. وہ اوپر سے ہمیں دکھانے کے لیے بعض اسلامی اقدار پہ بھی عمل کرتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے. جیسے محرم آتے ہیں, جتنے بھی کالے والوں میں سے ملحد ہوئے محرم آتے ہیں یا حسین شروع کر دیتے ہوں, کیونکہ رہنا تو نہیں میں نے. اور جتنا ہمارے والوں میں سے جتنے بھی وہ عید کی نماز, فلاں 12 ربیع الاول کے جھنڈے, بیج سب کر رہے ہوتے ہوں, اندر سے ملحد ہیں وہ. اب بدقسمتی یہ ہے, پہلے بے عملی پر مستزاد کم علمی. ایک ایسا بھی ہونا کہ چلو علم تو تھا, عمل نہیں کر رہا تھا, کسی دن بھی کلک ہو جائے گا, عمل بھی کرے گا, لیکن وہ علم بھی حاصل نہیں کیا تھا. 2 قسم کی احساس کمتری اندر تھی. پہلا اپنی عمل سے دوری کے نتیجے میں جو احساس کمتری پیدا ہوئی, اور دوسرا علم نہ ہونے کی احساس کمتری. اب نتیجے میں
ایسا طبقہ وہ کیا چاہتا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ ہمیں مسلمان سمجھا جائے. ابھی سنو، ایسا طبقہ یہ چاہتا ہے کہ ہمیں مسلمان سمجھا جائے اور بغیر عمل کے سمجھا جائے، کہ ہمیں عمل نہ کرنا پڑے. عمل کیے بغیر لوگ ہمیں کیا مانے؟ مسلمان. اب لیکن ایک اور مسئلہ، قرآن حدیث کیا کہتا ہے وہ تو ابھی بحث نہیں ہے. مسئلہ ہے کہ مسلمان موجودہ کیا کہتے ہیں، بحث اس سے. بھئی ایک آدمی نماز ہی نہیں پڑھتا یا ایک آدمی قربانی ہی نہیں کرتا استطاعت کے باوجود، اور ایک آدمی حج نہیں کرتا استطاعت کے باوجود، روزہ نہیں رکھ رہا استطاعت کے باوجود، تو مسلمانوں کے درمیان جب ہوگا تو مسلمان اس کے لیے کیا رائے قائم کریں گے؟ قادیانی تو نہیں، نہیں سمجھا؟ ایک نارمل عام سا مسلمان اس کے لیے کیا ایک نظریہ قائم کرے؟ اب کیسا نہیں سمجھا؟ اس لیے ایسا ہو کہ جب ہم پہ اس طرح کا کوئی اعتراض ہو نا، بدلے میں ہم اس سے بڑا تشکیک کا مسئلہ پیدا کریں، اس سے بڑا شک اور شبہ اس پہ ڈالیں. اب لیکن ایسا بھیڑیا دماغ کہاں سے لائیں؟ تو ابلیس نے بولا رکو ذرا، صبر کر، میں دیتا ہوں. پھر اس نے دیا. کیا میں پاکستان کے زمانے میں ایک، ابھی نام نہیں لوں گا، وہ بہت جلدی جو ہے نا مشہور ہو گئے کہ یہ ہیں. اچھا، لوگوں نے ان کا بہت جلدی بائیک آؤٹ کر دیا، مشن فیل. اب پلان بی کی طرف گئے، پھر ایک اور اٹھایا گیا. اچھا، اسے شہرت ملی، اس کا لٹریچر بھی بہت بکا، لوگ بڑی تعداد میں اس کی طرف گئے. لیکن مسئلہ یہ کھلم کھلا لکھتا تھا، اور کھلم کھلا لکھنے کا ہی نتیجہ یہ تھا کہ اپنے بھی بہت سارے اس سے بدزن ہو گئے تھے. یار اب یہ تو تم نے حد ہی کر دی، نہیں سمجھے؟ پہلے والے نے کیا غلطی کی، دوسرے والے نے کیا غلطی کری، پہلا مشن فیل کیسے ہوا، دوسرا مشن فیل کیسے ہوا. اب پلان سی موجودہ دور، ان 50-60 سالوں میں ایک اور آدمی کو کھڑا کیا گیا. پہلے والوں کی غلطی سے جو نتائج اخذ ہوئے ان سب پر انہوں نے کام کیا، یا ان کے اوپر جو تھے انہوں نے کام کیا. یا تو انہوں نے کام کیا یا ان کے اوپر جو تھے نا انہوں نے کام کیا. یہ نہیں ہونا چاہیے. مثلا ایک تو یہ کہ ایک دم سے سارے عقائد و نظریات کا انکار مت کرو، آہستہ، نہیں سمجھے؟ آہستہ آہستہ. دوسری بات یہ ہے کہ ایک دم سے سارے مسلمات جو ہیں قرآن کے، احادیث کے، ایک دم سے ان کا بھی انکار نہ کرو. ایسے معنی مفہوم بیان کرو، ایسے اصول و مبادی بیان کرو کہ سامنے والا جب تمہارے اصول و مبادی سیکھ کر ان چیزوں کو دیکھنا شروع کرے، تمہارے دکھائے ہوئے آئینے میں ہر چیز سینگوں والا جن نظر آئے، یہاں تک کہ اپنا آپ بھی. نہیں سمجھے بھئی؟ آپ میں اشرف المخلوق انسان ہے نا، اس تخلیق پہ جس پر اللہ نے ہمیں تخلیق کیا ہے. آئینے میں دیکھتے ہیں کیا دکھتا ہے؟ اپنا آپ. ایسا ہی ہے نا. لیکن جب ان کے آئینے سے دیکھیں گے تو کیا دکھے گا؟ ان کے آئینے سے دکھے گا سینگوں والا جن. کیا ہے سینگوں والا جن؟ ابلیس. سینگوں والا جن ابلیس ہے. اب دیکھیں، وہ مکرمی و محترمی تھے، یعنی ہیں محترم جاوید احمد غامدی صاحب. کون ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے، اللہ سے مزید توفیق کا سوال ہے، آپ بھائیوں سے بھی یہی درخواست ہے کہ دعا کیجیے گا کہ یہ ارادہ کیا ہے کہ موصوف کی جتنے بھی اس قسم کی اختراعات ہیں، اصولیات ہیں و مبادیات ہیں، اور انتہائی معذرت کے ساتھ تحریفات ہیں. معذرت کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا ہے کہ یہ اب ہم شروع ہوئے نا، تو اب سب سے پہلے یہ بات ہوگی اخلاق، کیونکہ موصوف نے میدان کو جیتنے کی کوشش کی ہے کس سے؟ اخلاق سے. تو ہم بھی کوشش یہی کریں گے.
ویسے تو بلڈ پریشر جلدی ہائی ہو جاتا ہے، لیکن کوشش اسی بات کی ہوگی، کیونکہ مرزا میں اور ان میں تو خیر فرق ہے، اس میں دو رائے نہیں کہ ایک آدمی پیدا ہی گٹر میں ہوا تھا مرزا، اس کا تو مسئلہ دوسرا ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم نے بھی اس کو وہیں جا کے دفن کیا۔ ان کا مسئلہ یہ تھوڑا سا مطلب ایک مسند پر پیدا ہوئے، اچھے آدمی ہیں، ہم بھی یہی، ہماری بھی یہی کوشش ہے کہ اچھے طریقے سے بات چیت ہو، سارے معاملات ہوں، اچھے طریقے سے معاملات کو سیدھا کیا جائے۔ میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں اب مسئلہ یہ ہے کہ جو عمل ہے وہ ہم نے سیکھنا کہاں سے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے عمل کو سکھانے کے لیے، کیونکہ دیکھیں ایسا نہیں ہوگا، دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے ڈرائیونگ کے اصولیات کی کتاب کے اندر ڈرائیونگ کا پورا طریقہ ہوتا ہے؟ پہاڑوں پہ ڈرائیو ایسے کرو، ریگستان میں ڈرائیو ایسے کرو، پانی ہو تو ڈرائیو ایسے کرو، نہیں نا۔ ڈرائیونگ سکھانے والا سکھاتا ہے، وہ کتاب میں اصولیات بیان کر دیتے ہیں کہ ڈرائیونگ ان اصولیات کے اوپر ہوگی، لیکن سکھانے والا وہ علیحدہ ہی ہوتا ہے جو سکھاتا ہے۔ نہیں سمجھے وہ بات کو؟ بھائی کمپیوٹر ہے، بہت پرانی بات ہے، جب ونڈوز 98 ہوا کرتی تھی تو 98 کے اوپر ہم نے اسٹارٹ مینیو کے بٹن کے اوپر اپنے دوست کی تصویر لگی ہوئی دیکھی تو میں حیران رہ گیا، بھائی یہ کیا ہو گیا؟ میں نے اب یہ بھی سیکھا ہے، نہیں سمجھا کچھ بات۔ اب دیکھیں جو ونڈوز کا آپریٹنگ سسٹم ہے اس میں تھوڑی دیا گیا کہ آپ اسٹارٹ مینیو کے بٹن کے اوپر اپنی تصویر لگا دو۔ بہرحال وہ انہوں نے کسی طریقے سے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انہوں نے کسی طریقے سے وہ نکال لیا اور آخرکار انہوں نے وہ کر کے دکھایا، بھائی اسٹارٹ مینیو پہ اسٹارٹ نہیں، ان کی تصویر بنی ہوئی آ رہی ہے۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب اتاری اور وہ انسانوں کی فطرتوں کا خالق ہے، جس فطرت پہ انسان کو تخلیق کیا اس میں ایک انمول نعمت ہے، اور وہ نعمت ہے عقل۔ کیا ہے یہ؟ عقل بھی اللہ کی تخلیق کردہ ہے، کسی کو وافر مقدار میں ملی ہے، کسی کو کم ملی ہے، یا اس کو دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیجئے کہ ملی تو سب کو برابر تھی، مگر کسی نے اس کا استعمال کیا 15%، کسی نے 12%، کسی نے 1%، کوئی کرنا ہی نہیں چاہتا۔ کولو کے بیل کی طرح پٹی آنکھ پر باندھ لیے، جہاں آپ چلاؤ گے وہاں لے چلیں گے، وہاں چل لیں گے، ایسے نا۔ اچھا جی، اب یہی وجہ ہے کہ فطرتوں کے خالق اللہ کو تو ان سب کا پتا تھا نا کہ سارے نفسیات کے لوگ ہیں، ہے نا۔ کوئی اپنی عقل کا جائز استعمال کرنے والا، کوئی ناجائز استعمال کرنے والا، کوئی عقل کا بالکل بھی استعمال نہ کرنے والا، صحیح۔ کوئی ایسا جو مفاد پرست ہے، عمل سے بھاگنے والا، کوئی ایسا ہے جو بہت متقی پرہیزگار خلوص رکھنے والا، عمل کے پیچھے بھاگنے والا۔ تھوڑا سا آپ بھائی تھوڑا سا ادھر آ جائیں تاکہ پیچھے آنے والوں کو بھی جگہ مل جائے۔ اب ایسے میں مثال کے طور پہ دیکھیں، میں اپنی عقل کا استعمال کرتا ہوں، یہ موضوع ہے، ہم اسے پڑھتے رہیں گے، یہ بار بار ذکر آئے گا۔ یہ جو بھی ہم بات اب جو کرنے جا رہے ہیں یہ اس موضوع سے متعلق مثال ہے، 50 لیکچر ہوتے ہیں، 60 ہوتے ہیں، 100 ہوتے ہیں، 20 ہوتے ہیں، 10 ہوتے ہیں، مثال غامدی صاحب کے جواب میں جتنے لیکچر ہوتے ہیں، یہ بات بار بار ہوگی، کیونکہ یہ بات ذہن میں فکس کر لینی ہمیں کہ عقل جو ہے نا، عقل وہ ایسی ہے کہ میں یہ کہتا ہوں، اور سنو توجہ سے، میں کہتا ہوں، میرا دل میں یہ بات آتی ہے نماز میں کمر پہ ہاتھ باندھنے چاہیے۔ اب بھائی میرے نہیں سمجھے کچھ بات کو، نماز میں ہاتھ کہاں باندھیں؟ کمر پہ۔ میرا دل یہ کہتا ہے کہ قربانی کے وقت میں نا جو قربانی کی جاتی ہے اس کے اندر گھوڑے ذبح ہونے چاہیے۔ کیا ذبح ہونے چاہیے؟ گائے نہیں، بکرے نہیں، اونٹ نہیں، کیا ذبح ہونے چاہیے؟ گھوڑے ذبح ہونے چاہیے۔ تیز ترار جانور ہے، گوشت انسان کی خوراک اور گوشت کو لے کے جو فطرت ہے نا وہ یہ ہے کہ انسان جو کھائے گا نا وہی صفات اس میں آتی ہیں۔ گھوڑے کا گوشت کھائے گا تیز ترار ہو جائے گا، نہیں سمجھے؟ تو میں یہ کہتا ہوں قربانی میں کیا ذبح کرنا چاہیے؟ گھوڑے کو۔ نماز پڑھیں تو ہاتھ کہاں باندھیں؟ کمر پہ۔ حج ہونا چاہیے یعنی کعبۃ اللہ کا طواف ہونا چاہیے ایک بار، 7 بار میں تھک جاتا ہوں، اور نہیں سمجھے کچھ بات کو یار، 7 بار میں تھک جاتا ہوں یار، ایک بار ہونا چاہیے۔ اور اب دیکھ رہا میرے مقابلے میں دوسرا آیا، وہ کہہ رہا ہے
کعبۃ اللہ کا طواف 14 بار ہونا چاہیے، 7 بار میں دل ہی نہیں بھرتا، 14 مرتبہ ہونا چاہیے. اور نماز میں پیشانی پہ ہاتھ ہونا چاہیے، ایک ہی دفعہ میں دم بھی ہو جائے. ہے نا ہمارے بہت سے لوگ ہاتھ پیر اوپر نیچے کر کے دم کے قائل ہیں نا. اور سنو، اور تیسرا یہ کہ قربانیوں میں چاہتا ہوں مرغی کی قربانی ہو. کس کی ہو؟ مرغی کی. کیا غریب بھی کر پائے گا یار، سستی ہوتی ہے نا، غریب بھی کر لے گا. بھائی اپنی اپنی عقل کا استعمال ہو رہا ہے، ہر بندہ اپنی اپنی کر رہا ہے، نہیں سمجھے؟ اس نے اپنی دو عقل کی دولت ہے، سب کو ملی ہے، سب اپنی اپنی دولت خرچ کر رہے ہیں. میں نے اپنی کی، اس نے اپنی کر دی. اور بھی کوئی چیمپئن نکل کے آ سکتا ہے. اب اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ ان سب کی عقلوں کے خالق اور مالک اللہ کو ایک ایسے استاد کو بھیجنا چاہیے کہ جس کے سامنے ہماری عقلیں فیل ہو جائیں، اور ہم اس کی ہر بات کو جب عقل اور نقل پر تولیں تو پورا پائیں، بشرطے کہ ہمیں عقل کا صحیح استعمال آتا. یہ بھی اپنی جگہ ہے نا بات. میں نے کیا کہا کہ ہمارے ہاں وہ مخلوق بھی ہے جو عقل کا 1% بھی استعمال کرنا ہی نہیں چاہتی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اس کو دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت نے ایسے بیان کیا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. کیا ہے؟ سنو، ابراہیم علیہ السلام جو رسول بعد میں جو رسول ایک آنے، آخری نبی آنے، کہاں پر؟ یہ اس سرزمین پہ، حجاز کی سرزمین پہ، مکہ مدینہ طائف بصرہ عراق ایران، یہ اس سرزمین کے اوپر ابراہیم علیہ السلام اس کے لیے کیا دعا کر رہے ہیں؟ قرآن. یہ کیا ہے؟ یہ کوئی حدیث تاریخ نہیں پڑھ رہے ہیں، قرآن. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ ان میں سے ایک شخص کو بطور رسول چن کے ان میں بھیج، یتلو علیہم آیاتک، یہ آپ کی آیتیں ان پر تلاوت کرے، ویعلمہم الکتاب، اور انہیں کتاب کو سکھائے. اور کیا کرے؟ والحکمہ، اور اگر حکمت کے لغوی معنی لیے جائیں تو مراد دانائی، عقل مندی، اور وہ معنی جو شرعی ہیں وہ بھی ہم پڑھیں گے. نقطہ سمجھیں کہ ہزاروں سال پہلے ابراہیم علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو دعا کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اے اللہ انہی میں سے چن کر ایک رسول کو بھیج جو ان پر تیری آیتیں تلاوت کرے، انہیں کتاب کو سکھائے. کتاب کو سکھائے، یہ نقطہ ذہن میں رکھ لو. کتاب کو سکھانے کی ایک شخصیت کی ذمہ داری پہلے دن سے ہے. یہ کتاب کسی میرے تمہارے کی عقلوں پہ، آراء پہ، فہم پر نہیں چھوڑی گئی ہے، بلکہ اس پہ بھی نہیں چھوڑی گئی ہے کہ میں اور آپ اسے سکھائیں. اس پہ بھی نہیں چھوڑی گئی ہے. یہ چھوڑی گئی ہے کس پر؟ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ایک شخصیت کے اوپر. وہ دعا کی گئی ابراہیم علیہ السلام نے دعا. اور آیت کا اگلا حصہ کیا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُزَكِّيهِمْ. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب کو سکھانا محض یہ والا سکھانا نہیں ہوگا کہ جس میں ایک بورڈ کے اوپر لکھ کے نیچے ایکسپلینیشن، ویلیوز اوپر لکھی گئی، نیچے اس کے ایکسپلینیشنز لکھ دی گئی. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. بلکہ یزکیہم میں اس طرف توجہ دلا دی گئی کہ جو کچھ کتاب میں اترا ہے وہ یہ سکھائے گا، پھر عمل کر کے دکھائے گا کہ اس میں عمل ایسے ہوگا. تیرا دل کر رہا ہے ہاتھ پیچھے باندھوں، آگے باندھوں، گلے پہ باندھوں، پیشانے پہ باندھوں، ایسا نہیں ہوگا. اللہ جو چاہتا ہے وہاں میں کر کے دکھاؤں گا کہ کدھر ہاتھ باندھنے. قربانی کے اندر کون سا جانور ذبح ہوگا، کون سا نہیں، میں بتاؤں گا. حج میں طواف 7 مرتبہ ہوگا، 12 دفعہ، یہ میں بتاؤں گا. سمجھے؟ اس کا مطلب یہ ہوگا وہ جسے بھیجا جائے گا کتاب کے اوپر وہ اتھارٹی ہوگا. او بھائی میرے، وہ کتاب کے ساتھ ایک اتھارٹی ہے کہ اس کے علاوہ یہ کسی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ کتاب کو سکھا سکتا ہو، کتاب پہ عمل کر کے دکھا سکتا ہو. یہاں تک بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ اب آپ دیکھو
وہ جو دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث رسولا من انفسہم، ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوئے، اللہ رب العزت نے فرمایا البتہ ہم نے مومنین کے اوپر احسان کیا۔ بھائی میرے نہیں سمجھے ہیں بات کو، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے مومنین کے اوپر احسان کیا ہے۔ بھائی دیکھو نا یہ کتنا بڑا احسان ہے، دیگر سب چیزوں کو چھوڑیں، یہ کتنا بڑا احسان ہے کہ اگر کتاب میری ثوابدید پر اترتی، اس کی ثوابدید پہ اترتی، اس کی ثوابدید پہ اترتی، تو نتیجہ کیا نکلتا؟ چوچو کا مربع بنتا۔ نہیں سمجھے؟ وہ کتاب پر اپنی مرضی سے عمل کر رہا ہے، یہ اپنی مرضی سے، وہ اپنی مرضی پہ۔ جس فرقہ واریت سے آج ہم پریشان ہیں نا، گھر گھر کے اندر ایک فرقہ ہوتا، اور نہیں سمجھے؟ آج تو ہم 72 سے پریشان ہیں نا، جس میں سے آدھے تو مر بھی گئے، ختم بھی ہو گئے، آدھے رہ گئے، وہ بھی بہت جلدی ختم ہونے والے ہیں۔ اور سنو ذرا بات کو، صورتحال یہ ہے کہ یہاں گھر گھر کا ایک فرقہ ہوتا، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے مومنین پر احسان کرا کہ انہی میں سے چن کر ایک شخص کو بطور رسول ان میں بھیجا، ان پر وہ اللہ کی آیتیں تلاوت کرتا ہے، ان پر وہ اللہ کی آیتیں، کیا مطلب ہے تلاوت کرتا ہے؟ مالک یوم الدین حمزہ کے ساتھ پڑھنا ہے یا مالک یوم الدین کھڑے زبر کے ساتھ پڑھنا ہے؟ کہ دونوں ایک ہیں، معنی بھی ایک ہی ہوں گے، اور نہیں سمجھے؟ ایک باریک سا فرق ہے مرج البحرین یلتقیان کے ساتھ، ایک باریک سا فرق۔ بھائی مالک کو اردو میں ہم مالک کیسے لکھتے ہیں؟ میم اور الف، عربی میں ہم اسے مت پڑھتے ہیں، اور نہیں سمجھے؟ اب یہ جو اردو میں مالک ہے، یہ جو سورہ فاتحہ میں مالک یوم الدین جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ اردو والے مالک کی طرح پڑھیں یا جو مان لکھا ہے کھڑے زبر کے ساتھ؟ یہ کون بتائے گا؟ یتلو علیہم آیات ہی، وہ اللہ کی آیتیں پڑھ کے سناتا ہے، اور نہیں سمجھے کچھ بات کہ یہاں مالک حمزہ کے ساتھ پڑھنا ہے، کھڑی زبر کے ساتھ پڑھنا ہے؟ چلو یہاں تک تو خیر ہو جائے گی کہ معنی چلو 19-20 ہوتے ہیں، لیکن بعض جگہ معنی ہی بدل جاتے ہیں، بعض جگہ تو معنی ہی باطل ہو جاتے ہیں۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ موسیٰ تکلیمہ پڑھنا ہے، وَكَلَّمَ اللَّهَ موسیٰ تکلیمہ پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے؟ معنی دونوں طرح بنیں گے۔ معنی بھائی دیکھو، ایک معنی یہ بنیں گے موسیٰ نے اللہ سے کلام کیا جیسے کلام کیا جاتا ہے، جبکہ دوسرے معنی بنیں گے اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا جیسے کلام کیا جاتا ہے۔ تو بتاؤ دونوں میں کیا فرق تھا؟ بظاہر کو فرق دکھ رہا ہے؟ نہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ موسیٰ اللہ سے کلام کریں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہ تو دعا کرتے ہوئے ہم بھی کر لیتے ہیں، لیکن اللہ ہم سے کلام نہیں کرتا، موسیٰ علیہ السلام سے کر لے تو یہ معجزہ ہے۔ اب اس کو وَكَلَّمَ اللَّهَ پڑھنا ہے، وَكَلَّمَ اللَّهُ پڑھنا ہے۔ یتلو علیہم آیات ہی، اللہ کی آیتیں پڑھ کے کون سناتا ہے کہ اس کو ایسے پڑھنا ہے۔ وہ یزکیہم، انہیں پاک کرتا ہے۔ ہاں بھائی سمجھے ذرا بات کو، بھائی پاکی کیا ہے؟ بالوں میں شیمپو کر کے آتا ہوں، میں شیمپو نہیں کروں نا، یقین میرا پھر سر میں خارش ہوتی۔ لو بھائی اس کی پاکی کا اس کا اسٹائل ہے۔ ایک کہہ رہا ہے لال والے صابن سے جاؤں تو لگتا ہے جسم پہ سے میل ہی نہیں اترا۔ لال والا صابن سمجھ گئے؟ لائف بوائے، غریب پرانے والا، سمجھے یا نہیں؟ پاکی کا اپنا اپنا سب کا ہے بھائی۔ اچھا بھائی، حالانکہ یہاں مراد جسمانی پاکی نہیں ہے، جسمانی اور روحانی دونوں پاکی ہیں، یزکیہم میں دونوں کا تزکیہ ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں مزے کی بات کہ ایک اگر جسمانی پاکی جو اس کے بظاہر لفظی معنی نظر آتے ہیں، اس کے اندر بھی اگر دیکھا جائے تو وہ پاکی حاصل کیسے کرنی ہے؟ ہر بندہ اپنا اپنا دماغ استعمال کر رہا ہے۔ لو جی میں تو نہر میں نہا لیتا ہوں، ایسا چمک کے باہر آتا ہوں۔ اس لیے وہ پاکی کا طریقہ کس نے سکھایا؟ ابے جس کے پاس شیمپو نہیں ہوگا وہ کیسے حاصل کرے گا؟ جو نائلون کا صابن بھی نہیں پائے گا وہ کیا کرے گا؟ جس کے گھر کے باہر نہر ہی نہیں بہتی وہ غریب کیا کرے؟
اس لیے ایسا پاکی کا طریقہ بیان کرا کہ غریب سے غریب آدمی بھی، اور جو پانی نہ پاؤ تو کیا کرو، وہ بھی بتا کے چلے گئے کہ جو اگر پانی نہ پائے تو تیمم کر لے۔ پاکی کا باریک سے باریک طریقہ بھی بتا گئے کہ غریب سے غریب بھی کر سکتا ہو۔ اب سمجھے ذرا اس بات کو، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، وہ کتاب کو سکھائے گا، وہ کتاب کو، اب کتاب کو سکھانا کیا ہے؟ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ کیسے کریں؟ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کون ہوتے ہیں رکوع کرنے والے؟ کہاں ہوتے ہیں؟ اور رکوع کیسے کیا جاتا ہے؟ اور نہیں سمجھے؟ اَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرے کے مناسک اللہ کے لیے پورے کرو۔ اور وہ مناسک حج اور عمرہ ہوتے کیا ہیں؟ نہیں سمجھے بات؟ اب کوئی کہے، جیسے ہمارے جاوید غامدی صاحب کہتے ہیں کہ وہ تواتر عملی سے پتہ لگتا ہے، حدیث کا تو وہ انکار کر کے وہ تواتر عملی سے پتہ لگتا ہے مسلمان ہمیشہ سے کرتے آ رہے ہیں۔ اور نہیں سمجھے کچھ بات کو؟ بہت سارے کام ایسے ہیں جو مسلمان ہمیشہ سے کرتے نہیں آ رہے، اس کے لیے ہمیں حدیث کی طرف رجوع کرنا ہی پڑتا ہے۔ کیونکہ ایک اور مسئلہ ہے، کنویں کے مینڈک کو دنیا کہاں دکھتی ہے؟ وہ پوری دنیا کو اندھیری سمجھ رہا ہوتا ہے۔ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ میرا خدا نہ خواستہ میں جاوید غامدی صاحب کو مینڈک نہیں کہہ رہا ہوں، میں صرف بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی آپ سمجھے تواتر سے مسلمان جو کرتے آ رہے ہیں، کون؟ ہندوستانی جو تواتر سے کرتے آ رہے ہیں، تازی اٹھاتے آ رہے ہیں، تواتر سے علم اٹھاتے آ رہے ہیں، تواتر سے ماتم کرتے آ رہے ہیں۔ یہ نہیں، میرا مطلب یہ نہیں تھا، کیوں؟ یہ حدیث کے خلاف ہے، تو یہی تو کہنا چاہ رہے ہیں، حدیث کے بغیر گزارا نہیں ہے، یہی تو ہم کہہ رہے ہیں۔ مسئلہ سارا گھوم پھر کے یہ ہے کہ حدیث کے بغیر گزارا، کوئی تواتر عملی نہیں ہے، سب ہیلہ جدلی ہیں۔ جنہیں تواتر عملی کہا جاتا ہے نا، وہ اصل میں بھاگنے کا رستہ ہے، کوئی تواتر عملی ہوتا ہی نہیں۔ سمجھے اس بات کو؟ اب دیکھیں کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کا وزن کتنا تھا کہ یہ میرے ہاتھ میں جاوید احمد غامدی صاحب کی کتاب ہے میزان۔ میزان کے مقدمہ نمبر 1 اصول و مبادی کے صفحہ نمبر 13 پہ غامدی صاحب کہتے ہیں کہ دین اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے جو اس نے پہلے انسان کی فطرت میں الہام فرمائی، اور اس کے بعد اس کی تمام ضروری تفصیلات کے ساتھ اپنے پیغمبروں کی وساطت سے انسان کو دی ہے۔ اس سلسلے کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، چنانچہ دین کا تنہا ماخذ، بھائی ایک ایک لفظ کو یہاں فکس کر لو، آگے بہت کام آنے والا ہے۔ چنانچہ دین کا تنہا ماخذ اس زمین پر اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات والا صفات ہے۔ جو ہم سامنے بیٹھے ہوتے تو حضرت کا ہاتھ چوم لیتے، ادب میں بطور تبرک، یہ ہمیں تبرک ملے نا۔ ہمارا تو تبرک وہ نہیں ہوتے ڈھکوسلے مٹھائیوں اور حلیم والے، ہمارا تو یہ تبرک ہے بھائی، جہاں علم کی بات ہو وہ ہمارا تبرک ہے، ہمیں تو برکت علم سے ملتی ہے۔ سنیں ذرا بات کو کہ چنانچہ دین کا تنہا ماخذ، فرسٹ اینڈ لاسٹ، اونلی ون۔ فرسٹ اینڈ لاسٹ کو جب شارٹ کر کے انگلش میں پڑھا جاتا ہے تو کیا آتا ہے؟ اونلی ون، اور اس کو بھی شارٹ کر دو دی ون۔ سنیں ذرا بات کو، تنہا اکیلا ماخذ اگر دین کا کوئی ہے، غامدی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ اگر ادب سے اندر جھانک لیں، یہ تو ادب اوپر سے آیا نا، اردو ادب آیا بڑا نفیس زبردست، اگر ادب کے اندر جھانک لیں تو ذات والا صفات سے بحث نہیں ہے، فی الحال بحث ہے ذات اور اعمال سے۔ ماخذ، عمل کے ماخذ میں ان کی ذات ہے نہیں بھائی، ذات میں ذات والا صفات، ادبی اردو زبردست، اس میں عمل کے اعتبار سے ان کی ذات ہے، ہاں ہے، کیونکہ اگلی عبارت کیا ہے سنیں، یہ صرف انہی کی ہستی ہے کہ جس سے قیامت تک بنی آدم
کو ان کے پروردگار کی ہدایت میسر ہو سکتی، اور یہ صرف انہی کا مقام ہے کہ اپنے قول و فعل اور تقریر و تصویب سے جس چیز کو دین قرار دیں وہی اب رہتی دنیا تک دین قرار پائے گی۔ یہ گی کا اضافہ میں نے کیا، گی ہے نہیں پیراگراف، تو پائے سے جملہ ختم ہو جاتا ہے اردو میں، لیکن ہمارے بہت سارے بھائی نہیں سمجھ پاتے۔ اگر ہم پر وہ والا الزام نہیں لگے جو عموماً غامدی صاحب کے مقلدین لگا دیا کرتے ہیں، آپ ان کی بات نہیں سمجھ پائے، تو اگر ہم پر وہ والا الزام نہ لگے تو معمولی سی عرض ہے کہ ثابت یہ ہوا ہے اس پورے پیراگراف کا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات تنہا ماخذ ہے دین کا اس دنیا میں قیامت تک، اور اس میں جو چیز دین ہے وہ کیا ہے؟ آپ کا قول، آپ کا فعل، آپ کی تقریر و تصویب۔ قول، بات، فعل، عمل، تقریر جو آپ کے سامنے عمل ہوا ہو اور آپ نے اس پر خاموشی اختیار کی گئی ہو، تصویب وہ رواج جو چلا آ رہا ہو آپ نے بھی اس کو چلنے دیا۔ اور بھائی میرے اور نہیں سمجھے ہو کچھ بات کو، یہاں تک بات بالکل واضح ہے نا، لیکن اب دیکھیے گا ذرا بات۔ اب ہوا یہ ہے کہ یہاں سے جب بندہ نے پڑھا تو بندے یا اللہ تیرا شکر ہے ہم فتنے سے بچ گئے، ایسے نا بھائی، یہ صفحہ 13 تک دل مطمئن، یا اللہ تیرا شکر، میرے مالک اچھا آدمی ہے، اچھا آدمی ہے۔ لیکن اب جیسے ہم صفحہ 15 کے اوپر آئے، 13 سے 15 تک پہنچے، خالی 15 پہ آ کے کیا ہوا ہے سنیے گا ذرا بات، بلکہ 15 سے بھی پہلے، 15 تو بعد میں پڑھ کے بتاؤں گا، 15 سے بھی پہلے آپ کو بتاتا ہوں، آپ حیران رہ جائیں گے۔ 15 سے 61 تک کا سفر، صفحہ نمبر 61 کے اوپر مبادی تدبر حدیث کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل و تقریر و تصویب کی روایتیں جو زیادہ تر اخبار احاد کے طریقے پر نقل ہوئی ہیں اور جنہیں اصطلاح میں حدیث کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ ان سے دین میں کسی عقیدے و عمل کا کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ اب میں دوبارہ آپ کو لے کے چلتا ہوں صفحہ نمبر 13 پہ۔ موصوف نے 13 پر لکھا تھا، یہ صرف انہی کی ہستی ہے کہ جس سے قیامت تک بنی آدم کو ان کے پروردگار کی ہدایت میسر ہو سکتی، اور یہ صرف انہی کا مقام ہے کہ اپنے قول و فعل و تقریر و تصویب سے وہ جس چیز کو دین قرار دیں وہی اب رہتی دنیا تک دین حق قرار پائے۔ صفحہ 13 پہ تو یہ دینا، صفحہ 61 پہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل و تقریر و تصویب کی روایتیں جو ہم تک اخبار احاد کے طریقے پہ نقل ہوئی ہیں اور جنہیں اصطلاح میں حدیث کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ ان سے دین میں کسی عقیدے و عمل کا کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ تو وہ جو پیچھے کہا تھا وہ سب غلط ہو گیا بھائی۔ ثابت کیا ہوا؟ حدیث سے کوئی عقیدہ اور عمل نہیں لیا جائے گا۔ اللہ جانتا ہے کہ اور انکار حدیث کس بلا کو کہا جاتا ہے نا ہمارے مہربان، جو کہ نہیں اب یہ تو ان پہ بڑا بھیانک الزام لگا رہے ہیں، انہوں نے حدیث کا انکار کب کیا ہے؟ اب میں آپ کو صفحہ 15 پڑھ کے بتاتا ہوں، حالانکہ یہ آج صرف تعارف پڑھنے، اب تو یہ سلسلہ وار شروع ہوگا، ایک ایک ان کی جو اجتہادات، ان اجتہادات کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل و تقریر و تصویب کے اخبار احاد جنہیں بالعموم حدیث کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں ہمارا نقطہ نظر یہ ہے، اور بھائی کس کا؟ اب تو بالکل بالجزم بات ہو رہی ہے، ہمارا نقطہ نظر، غامدی صاحب اپنا بتا رہے ہیں، ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ ان سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ کبھی درجہ یقین کو نہیں پہنچتا، اس لیے دین میں ان سے کسی عقیدے و عمل کا اضافہ نہیں ہوتا۔ سمجھے ہیں بات کو؟ چت بھی میری، پتھ بھی میری۔ پیچھے یہ بھی دکھا دیا رسول کا قول، فعل، تقریر و تصویب اکیلا تنہا دین کا ماخذ ہے، پبلک مجھ سے مطمئن، اور آگے جا کے میں نے ہی چونا کیا لگایا، اللہ میں معاف۔ بدتمیزی تو نہیں ہو گئی بھائی؟ دیکھو نا، بہت اخلاق تمیز تہذیب سے بات کرنی ہے، ہم تو کر رہے ہیں، کوشش تو یہی ہے، کیا کریں؟
کچھ ہمارے اندر بھی غیرت ایمانی ہے. جیسے حضرت صاحب نے ایک جگہ سر سید کو بڈھا کہا ہے, آئے گا وقت ہم وہ عبارت پوری پڑھ کے سنائیں. تو اگر وہ سر سید احمد خان کو اپنے جوش ایمانی میں غامدی صاحب بڈھا کہہ سکتے ہیں تو ہم تو بڈھا بھی نہیں کہہ رہے, جبکہ وہ ہیں. ہم کہہ رہے ہیں نہیں, ہم تو صرف یہ عرض کر رہے ہیں, آپ سمجھیں ذرا اس بات کو کہ کیسے صفائی کے ساتھ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واجب الاطاعت و اتباع ہونے کا انکار کیا ہے. آپ دیکھیں, آپ سمجھیں, یہاں تک آپ بات سمجھ میں آئی نا. اب آگے دیکھیں, آگے موصوف کہتے ہیں, یہ حضرت کی کتاب ہے مقامات, مقامات کے صفحہ نمبر 177 کے اوپر, یعنی کہ پیچھے سے ایک بات کرتے آ رہے ہیں تقلید کے اوپر. تو تقلید کے اوپر بات کرتے ہوئے بتانا چاہ رہے ہیں کہ بھئی تقلید کی وجہ سے جو لوگوں کے اندر ایک فساد پیدا ہوا, کہ لوگوں میں تنگ نظری تعصب پیدا ہو گیا, کتاب و سنت کو پڑھنا چھوڑ دیا, یہ سب باتیں کرتے ہوئے آ کے اس میں 3 کیٹیگریز کے لوگ بتا رہے ہیں. پہلی کو بتا چکے, اب دوسری بتا رہے ہیں. تو کہتے ہیں ان میں سے جو کچھ وسعت نظر کے مدعی ہیں, یہ جتنی عوام ہے نا جن کا ذکر برے صغیر کے عوام جن کا ذکر غامدی صاحب یہاں کر رہے ہیں, ان میں سے جو کچھ وسعت نظر کے مدعی ہیں ان کا حال بھی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص واحد کی تقلید پر اصرار نہیں کرتے تو اس بات پر بہرحال مصر ہیں کہ قرآن و سنت پر براہ راست غور و تدبر کا دروازہ 4 صدی ہجری کے بعد بند ہو چکا ہے. ان کے نزدیک اب قیامت تک کسی شخص کو اسے کھولنے کی جسارت نہیں کرنی چاہیے. علم ان کی رائے میں جمع اقوال کا نام ہے, اور تحقیق یہ اسے ہی کہتے ہیں کہ کسی مدعا کو ثابت کرنے کے لیے اگلوں میں سے 10-20 کی آراء بطور حوالہ نقل کر دی جائیں. کسی آیت کی تعویل اور کسی حدیث کی شرح میں کوئی نئی تحقیق. اس عبارت کو پورا پڑھنے سے پہلے اب میں آپ کو توجہ دلا دوں کہ بظاہر یہ ایک درد دل کی آواز ہے. بظاہر پیراگراف میں کیا نظر آ رہا ہے کہ وسعت نظر کے مدعی حضرات کا حال یہ ہے کہ شخص واحد کی تقلید کے تو دعوے دار نہیں ہیں, لیکن پھر بھی اس بات پہ مصر ہیں کہ جو بھی دین کی تحقیق کے نام پر بیان کرو وہ پیشرو اپنے سے پہلے گزرے ہوئے محدثین, مفسرین, فقہاء و اصولیین کے اقوال نقل کرو, ان کی رائے بیان کر دو, بس یہ تمہاری تحقیق ہو گئی. اب دیکھو یہ درد دل ہے, میں اس درد دل میں حضرت کے ساتھ کھڑا ہوں, لیکن اب آگے دیکھیں کیا ہونے جا رہا ہے. حضرت کہتے ہیں کہ کسی آیت کی تعویل اور کسی حدیث کی شرح میں کوئی نئی تحقیق اگر کوئی شخص پیش کر دے تو اسے مردود قرار دینے میں یہ لمحے بھر کا توقف بھی گوارا نہیں کرتے. کسی آیت کی تعویل یا کسی حدیث کی شرح پر نئی تحقیق, اور نہیں سمجھے کچھ بات کو, مثلا آیت کی تعویل میں نئی تحقیق کیا ہوگی, یا حدیث کے ترجمے میں شرح میں نئی تحقیق کیا ہوگی. مثال کے طور پہ الشمس والقمر بحسبان, سورج ایک خاص مدار کے گرد چکر لگاتا ہے تو ہم یعنی کہ جو پورا ہمارا نظام شمسی ہے اس کی تعبیرات و تشریحات اور اس کی تھیوریز کو اوپر بات کرتے ہیں نا, ایسے ہی نا بھائی الشمس والقمر بحسبان, ہم ایسٹرونومی کو ذکر کرتے ہیں اس آیت کے تحت. لیکن اگر الشمس والقمر بحسبان میں کوئی ایسٹرونومی چھوڑے اور اقیم الصلاۃ کے اندر صلاۃ کے معنی کچھ اور بتانے شروع ہو جائے, نہیں سمجھے, یا فصل لربک وانحر میں نہر کے معنی قربانی کے بجائے کچھ اور کرنا شروع ہو جائے, حدود کا ذکر جو سورہ نور میں آتا ہے اس میں رجم کی سزا نہ ہونے کے نتیجے میں کہے کہ یہ وحشیانہ سزا ہے اور یہ قرآن سے ثابت نہیں ہوتی, تو یہ نئی تحقیق ہے. آپ سمجھے نہیں میری بات, میں کیا کہہ رہا ہوں. قرآن اور حدیث پہ کوئی بھی نئی تحقیق ہمارے سر آنکھوں پہ ہے, کیونکہ اللہ ہمارا رب تو خود کہتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ.
جو میں اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرتا ہوں ان میں کسی بات میں کوئی شک بھی ہے، اس کے مثل ایک صورت لے آؤ اور انہیں بھی بلا لو جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو کہ وہ بھی تمہاری اس حوالے سے کوئی مدد کر دیں، اگرچہ تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ اس کا مطلب ہمارا دین تنگ نظر نہیں ہے، چیلنج کو قبول کر کے سامنے والے سے ایک بات کہے ٹھیک ہے اس پہ اعتراض ہے، ہو گیا، ہماری طرف سے جواب ہو گیا، نہیں سمجھ میں آیا ٹھیک ہے، اس کے مثل تم لے آؤ، ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے۔ تو جو آپ نئی تحقیق کے نام پہ قرآن یا حدیث کی شرح میں بیان کریں گے ہمارے سر آنکھوں پہ، آپ شرح حدیث میں ہمیں بتائیں گے مکھی کو ڈبو کے نکال کے پھینک دو، مکھی اگر دودھ میں گر جائے ڈبو کے نکال کے پھینک دو۔ آپ نئی تحقیق ہمارے سامنے بیان کریں کہ بھائی سائنس نے ثابت کیا اس بات کو کہ اس کے ایک پر سے ایک ایسا لکوڈ نکلتا ہے کہ جس میں ہر وائرس ہر جراثیم چپک سکتا ہے، تو وہ کیا کرتی ہے کہ اپنے دوسرے پر کے ذریعے اس کو صاف کرتی ہے، کیونکہ اس میں سے اس کا اینٹی ڈوٹ نکلتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 14 سال پہلے کہا کہ مکھی گر جائے تو اس کو ڈبو کے نکال کے پھینکو، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہمیں نہیں پتا ہے کہ کون سا پر اندر گیا تھا۔ تو اگر مثال ہے کہ وائرس اندر گیا تو اینٹی ڈوٹ بھی خود بخود اندر ہی حل ہو جائے تاکہ وائرس ہمیں کوئی نقصان تو اگر کوئی جدید شرح ہمیں حدیث کی یہ بتائے ہمارے سر آنکھوں پہ نا، ہم کب انکار کر رہے ہیں؟ ہم تو اشش کے اٹھیں گے، ہاتھ چومیں گے، پیر چومیں گے، ماتھا چومیں گے، کچھ اور بھی چوم لیں گے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ معراج کی حدیث چونکہ سائنس کے خلاف ہے، عقلاً محال ہے، اس لیے میں نہیں مانتا، یا اس لیے سمجھ میں نہیں آتی، یہ نئی تحقیق ہے یا انکار ہے؟ بس یہ عرض ہے میری کہ نئی تہذیب کے گندے ہیں انڈے ہمیشہ سے۔ اکبر نے کہا تھا نا اپنے شعر میں، اٹھا کے پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے گندے ہیں انڈے، کوئی اچھا نہیں نکلے گا، شرطیہ بات۔ اسی طرح اٹھا کے پھینک دو باہر گلی میں، نئی تحقیق سے ملنے والے انڈے سارے گندے، کیونکہ اخلاص شرط ہے، شرط ہے دو باتیں، کہ آدمی یہ تسلیم کرے کہ حقیقی توفیق دینے والے اللہ کی ذات، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، جو نیت اس میں ہوتی ہے نا بندے کی یہ بولتے ہوئے، وہ نیت ہونی چاہیے کہ ہمیں تو سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، یہ ہونا چاہیے، اللہ پاکی آپ کے لیے، ہم ہی عیبدار ہیں، علم تو آپ نے ہمیں سکھایا، ہمیں تو پتہ ہی کچھ نہیں تھا، نہ پہلے نہ اب نہ بعد میں۔ حقیقی عالم تو انک انت علام الغیوب، حقیقت میں عالم تو آپ ہیں، ہر قسم کے علم کو آپ جاننے والے ہیں۔ ایک تو پہلے تو وہ نیت یہ آدمی کی، دوسرا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں اٹھنے والی خواہش کو وہ شریعت کا تابع نہ کر لے جو میں لے کے آیا ہوں۔ نئی تحقیق یہ نہیں ہوگی کہ داڑھی کاٹو، آئے گا وقت انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ نئی تحقیق یہ نہیں ہوگی کہ ازار ٹخنوں سے نیچے لٹکا لو، نئی تحقیق یہ نہیں ہوگی کہ عورت سے پردہ چھڑوا دو، نئی تحقیق یہ نہیں ہوگی کہ موسیقی جائز ہے، آئے گا وقت سب پڑھیں گے انشاءاللہ۔ نئی تحقیق یہ نہیں ہوگی، کیونکہ یقین کریں یہ وہ ساری چیزیں تھیں معاشرے کی جو پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے دیکھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مقابلے میں ہمیں ایک طریقہ، ایک نظام دیا ہے۔ نئی تحقیق کے نام پہ وہی جاہلیت کی تمام رسومات اٹھا کے کوئی اگر ہمارے منہ پہ مارے اور کہے کہ یہ نئی تحقیق ہے، یہ نئی تحقیق نہیں ہے، وہی جاہلیت قدیمہ کی رسومات ہیں جو آج ہمیں نئی کہہ کر آپ پیش کر رہے ہیں۔ نیا تو وہ تھا جو اللہ نے اتارا تھا اس کی اصلاح کے لیے، اسلام جس نے سب کی اصلاح کی تھی، جس نے بتایا تھا کیوں ازار ٹخنے سے اوپر رکھنا ہے، کیوں داڑھی کو بڑھانا ہے، کیوں عورت کو پردہ کرنا ہے، کیوں مرد کو نگاہ نیچے رکھنی ہے، کیوں شادی شدہ زانی کو رجم کیا جائے گا، ہر کیوں اس نے ہمیں سمجھایا۔ تو وقت اس ایک ہی تمہید میں گزر گیا سارا، صرف میں جو نقطے کی طرف توجہ دلانا چاہ رہا ہوں، بقیہ انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے، یہ بہت انشاءاللہ اللہ میں فائدہ دینے والا ہے۔ یہ سمجھیں ذرا اس بات کو
کہ ایک منصب ہے شارع کا. اب یہ لفظ سمجھیں, لفظ شین, الف, رے اور عین, کیا لفظ ہے؟ شارع. شارع جو نا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. کس بنیاد پہ؟ اس بنیاد پہ کہ وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی. پڑھیں گے ہم ابھی آیت, ہم نے پڑھی ہے ابھی, تو ہم نے پڑھنی ہے اس آیت کو. یہ سب نکلے ہوئے رکھے ہوئے والے, ابھی تو پڑھنا ہے ہم نے یہ سب. میں صرف ایک نقطے کی طرف توجہ دلا رہا ہوں کہ شارع کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کس حیثیت سے؟ وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ دین ہم نے آپ پر اس لیے نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس کی وضاحت کریں. تشریح کون کرے گا؟ اور کون کرے گا بھائی تشریح؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ یہ دیکھیں کہ جب وہ جو تشریح وہ کر رہے ہیں, جو وہ تشریح وہ کس حیثیت سے کر رہے ہوں گے؟ وہ اس حیثیت سے کریں گے کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ, کہ وہ کتاب اور حکمت کو, وہ کتاب اور حکمت کو سکھائیں گے. وہ کتاب اور حکمت کو سکھائیں گے. حکمت تو ابھی ہم پڑھیں گے, ابھی ہم نے پڑھی نہیں ہے, وقت نکل گیا, اگلے درس میں ہم پڑھیں گے حکمت کیا ہے اصلاً شریعت میں. لیکن جو کتاب سیکھنے کی بات ہے, کتاب کس نے سکھانی ہے؟ یعلمہم الکتاب کہہ کے کون سکھائے گا؟ اچھا, یعلمہم الکتاب کہہ کر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھائیں گے تو یہاں یہ نقطہ بھی بڑا غور طلب ہے. حضرت یہ بات کہتے ہیں قرآن سائنس سکھانے والی کتاب نہیں ہے. اور بھائی نہیں سمجھے, قرآن سائنس یا دیگر علوم سکھانے والی کتاب نہیں ہے. دیکھو میں آپ کو عبارت حضرت کی پڑھ کے سنا رہا ہوں, اسے بغور سنیے گا. کہتے ہیں یہ مقامات کتاب کے صفحہ نمبر 168 پہ کہتے ہیں, لیکن اسے کیا کہیے کہ اس امت کی تاریخ میں بارہا لوگ اس کتاب کو اس کی اصلی صورت میں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. چنانچہ انہوں نے پہلے یہ مقدمہ قائم کیا کہ یہ چونکہ اللہ کی کتاب ہے اس لیے دنیا کے سارے علوم و فنون اس میں لامحالہ ہونے چاہیے. اس کے بعد وہ اپنے اس مقدمے کو ثابت کرنے کے لیے اس بات کے درپے ہوئے کہ کسی طرح ان علوم و فنون کے ماخذ اس کی آیات سے ڈھونڈ کے نکالے جائیں. چنانچہ زبان و بیان, نظم و کلام کی ہر دلالت کو نظر انداز کر کے کبھی فلسفہ یونان کے اوہام اس سے ثابت کیے گئے, کبھی ایک خاص زمانے کی سائنسی معلومات کے بارے میں دعویٰ کیا گیا کہ وہ در حقیقت اس کی فلاں اور فلاں آیات سے اخذ کی گئی ہیں. یہ تو بات ابھی آگے چل رہی ہے. میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ حضرت کہہ رہے ہیں نا قرآن تو اس چیز کی کتاب نہیں ہے. سائنس سکھانے والی, طبیعت سکھانے والی, علم فلکیات سکھانے, مطلب کسی بھی دوسری کسی بھی علم کو سکھانے والی یہ کتاب نہیں ہے. یہ کتاب صرف انسان کو وہ ہدایات سکھانے کے لیے ہے جس سے اس کو ابدی نجات حاصل ہوگی. او بھائی ہے نا, سمجھ گئے حضرت کا مقدمہ, سمجھ گئے حضرت کا ہمارے سر آنکھوں پر. اچھا, اگر یہ وہی تھی تو اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کے گئے نا, کیونکہ پھر دور جدید کے سائنس یا علم طبیعت یا فلاں یا وہ ساری چیزیں وہ تو اس کتاب کا موضوع ہی نہیں ہے. موضوع تو آخرت تھی, اور آخرت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بدرجہ اولا سکھایا. بدرجہ اولا سیکھنے کے بعد آپ نے امت کو سکھایا. ہو گیا یا نہیں ہوا؟ وہ کہ نہیں. اب بتائیں نئی تحقیق کیا ہوگی, کیونکہ وہ تو آپ نے کہا قرآن تو اس چیز کی کتاب ہی نہیں ہے. اب بتاؤ نئی تحقیق کیا ہوگی سوائے اس کے کہ پرانی باتوں کو جھٹلایا جائے. پہلے سے موجود اس میں باتوں کو نئی تحقیق کے نام پہ داڑھی کیسے موڑنی ہے, نئی تحقیق کے نام پہ عورت سے پردہ کیسے چھڑوانا ہے, نئی تحقیق کے نام پہ کم عمر کی شادی کو حرام کیسے ثابت کرنا ہے, نئی تحقیق کے نام پر عورت کا تفوق فیمنزم کیسے ثابت کرنا ہے, نئی تحقیق کے نام پہ جمہوریت کو, کیپٹلزم کو, کمیونزم کو کیسے ثابت کرنا ہے, نئی تحقیق کے نام پہ جہاد کو صرف فوج کے ہاتھ میں کیسے رکھ دینا ہے, نئی تحقیق کے نام پر پورے دین کی ایک ایک مسلمہ حقیقت کا انکار. لیکن آرام آرام سے رکو, ذرا صبر کرو, ہوگا یہ سب آہستہ آہستہ, اور یہ آہستہ آہستہ ہی ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم بھی اس کے اوپر بتدریج بات کریں گے, ایک ایک کر کے. ہر وہ نقطہ ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے کہ باریک سے باریک بھی نقطہ کہ جس کے ذریعے سے ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے کسی بھائی کو اس سے فتنے کا یا گمراہی کا معاملہ ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دینا. آپ بھائی بھی اس کے لیے دعا کیجیے گا, اور انشاءاللہ پھر آئندہ درس یہیں سے کنٹینیو کریں گے. وما علینا الا البلاغ.